عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت کون کریں گے، امام کس کو بنائیں گے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، زیادہ قرآن کا پڑھنے والا، یہاں اقرأ سے احفظ مراد لی گئی، زیادہ پڑھنے والا یعنی زیادہ جس نے قرآن حفظ کیا ہے اس کو بناؤ امام۔ دوسری بات، اگر سب حافظ ہیں، سب کو اتنا ہی یاد ہے 10 پارے مثلا، تو کیا کریں؟ جس کو دین کی باتیں سنت زیادہ جانتا ہو اس کو بناؤ، اس کو بناؤ۔ اگر اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو کیا کریں گے؟ فرمایا کہ پہلے جو ہجرت کیے ان کو بناؤ، پہلے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کو جاتے تھے نا، پہلے جو لوگ ہجرت کیا ان کا ثواب زیادہ، ان کو بناؤ۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ صاحب جو پہلے اسلام لایا اس کو بناؤ۔ سب یاد رکھتے تھے میں کب اسلام لایا، وہ کب اسلام لائے، کتابوں میں لکھا ہے فلاں سال اسلام لائے، سب لکھا ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتا یا یاد نہیں رکھتے، سمجھے کیا ہوا کدھر ہوا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا اپنی تاریخ کی پیدائش یاد ہوگی اور اپنی شادی کی تاریخ یاد ہوگی، باقی بچہ کب ہوا، بچی کب پیدا ہوئی، فلاں کب مرے، فلاں کب انتقال، سب کچھ یاد نہیں۔ عرب کے لوگ ویسے نہیں تھے، آج بھی ماشاءاللہ سب باتیں یاد رکھتے سال کے ساتھ، ہجرت کے سال کے ساتھ۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں، ہجرت میں بھی اور سب اسی طرح اسلام لانے میں بھی، اب کیا کریں؟ جس کو عمر زیادہ ہو اس کو بناؤ۔ تو ایک آدمی کو مستقل امام بنانا ہے تو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر تقوی کی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ تو تقوی والا اس کو بناؤ، اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی عالم رہتے وہ تقوی والے ہی ہوتے تھے۔ گناہ میں ملوث لوگ، بیکار لوگ، بیہودے لوگ نہیں نا اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو امام بنانے کے لیے، کبھی جاتے ہیں 1-2 نماز کے لیے، جس کو بھی دین کی باتیں زیادہ کوئی باتیں اس کو بنا دیں، ایسے کوئی بات بنا سکتے ہیں، لیکن مستقل امام بنانا ہو تو ساری باتیں سوچنا چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ ایسا ہے امام ملنا ہی مشکل، یہ سب شرطیں تلاش کرے تو کوئی ملے گا ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اس لیے بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مسجد کو آباد کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے۔ نقصان اچھائی کے کرنے میں یا برائی کے کرنے میں دیکھنا چاہیے۔ اچھائی کو چھوڑنے میں کم نقصان ہے، برائی کر لیے تو اس میں نقصان کم ہے، اچھائی کو چھوڑ دیے تو سمجھو کہ نقصان زیادہ ہے۔ کیسے؟ امام صاحب کی اتنی شرطیں، کوئی نہیں ملا تو مسجد ویران، بڑا نقصان ہو جائے گا نا۔ دوسرا، صاحب چلو کچھ گڑبڑ سڑبڑ آدمی ہے، قرآن برابر یاد نہیں ہے، پڑھاتے ہیں، مسجد رہے گی، نقصان کم ہوگا۔ تو بعض اچھے کام بھی نقصان کا خیال کر کے چھوڑ دینا پڑتا۔ اب ایسا ہی مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے پاس کتنے فون آتے ہیں، بھئی ایک امام چاہیے، ایک امام چاہیے، ایک امام چاہیے، کہاں ملتے ہیں؟ ہماری جماعت میں خاص کر نہیں ملتے، اور مانگنے والے یہ بھی مانگتے ہیں ذرا عمر والے چاہیے، 60 سال کے ہوں تو بہت فائدہ ہے۔ نوجوان سب آتے ہیں تو پسند نہیں، وہ بہار کے، بنگال کے کچھ لوگ آ کے کچھ ایسے کی حرکتیں، اس کی وجہ سے نوجوان سے ذرا گھبراتے ہیں۔ بہرحال امامت کی یہ شرطیں ہیں، یہ سب صفات ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر کیا ہے؟ وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا۔ یہ حدیث ذرا کمزور ہے، مگر مطلب اس کا ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے،
اور کوئی بدو کسی مہاجر کی امامت نہ کرے، اور کوئی برا فاسق آدمی نیک لوگوں کا امام نہ بنے۔ 3 باتیں حدیث میں آئی ابن ماجہ کی، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ سند ذرا کمزور ہے۔ یہ تو بالکل ہے کہ صاحب کوئی عورت امامت نہیں کرے گی مرد کی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، میاں بیوی ہیں، بیوی کو قرآن یاد ہے، 10 پارہ 5 پارہ 4 پارہ کچھ بھی یاد ہے، کئی جز یاد ہے، دین بھی معلوم ہے۔ شوہر صاحب ایسا ہے کہ انگوٹھا چھاپ سکتے ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، صورتیں بھی یاد نہیں، دین کی باتیں بھی نہیں۔ اب کیا کریں؟ یہ عورت اپنے شوہر کی امامت کر سکتی کیا؟ یا بیٹی اپنے باپ کی امامت کر سکتی کیا؟ یا بہن اپنے بھائی کی امامت کر سکتی کیا؟ دوسروں کی سب نہیں، خاص گھر کے لوگوں کا لے لو، نہیں کر سکتی۔ اسلام کا یہ حکم ہے، دونوں الگ الگ نماز پڑھیں گے۔ اس کو سب کچھ یاد ہے، بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو، یہ نماز میں سب پڑھے گی۔ والد کو، بھائی کو، شوہر کو کچھ یاد نہیں ہے، کیا کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع کو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدے کو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحیات کو بیٹھے سبحان اللہ، ایسے ہی پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ایسے۔ لیکن امامت نہیں کر سکتی، بیٹی بھی نہیں کر سکتی، بیوی بھی نہیں کر سکتی، بہن بھی نہیں کر سکتی، ایسا اسلام۔ اب اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب عورتیں تقریر کرتی ہیں، ان کا سننا جائز ہے کیا؟ بہت ساری عورتوں کے کیسٹیں بھی ملتی ہیں۔ ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے فرحت ہاشمی، وہ دبئی میں، سعودی میں، امریکہ میں، یہاں بھی شاید آئی تھی، یا ان کے پروگرامز کسی گھر میں ہوتے ہیں عورتوں میں، وہ وہاں سے امریکہ سے تقریر کرتے ہیں۔ ان کی تقریروں کے کیسٹ ہیں، وہ سن سکتے کیا؟ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، عورتوں کے جلسے میں جاتا بھی نہیں، پہلے 1-2 مرتبہ گیا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں صاحب، عورت امامت بھی نہیں کر سکتی، امام بھول گئے تو لقمہ بھی نہیں دے سکتی، امام بھول کر کھڑے ہو گئے تو سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتی۔ جب اتنی پابندی ہے عورتوں کے جلسے میں جانا، تقریر کرنا، پہلے عورتوں کے مدرسے نہیں تھے نا، اب عورتوں کے مدرسے بہت ہو گئے، مدراس میں بھی، ادھر بھی ادھر بھی، ہر جگہ ہے۔ اب عورتیں آتی ہیں، قرات پڑھتی ہیں، نظم پڑھتی ہیں، تقریر کرتی ہیں۔ ارے یہ کیا بھائی ہے؟ کیا جائز نہ دین کی باتیں؟ نہیں بھائی، دیکھو اللہ کے پیارے رسول منع کر رہے ہیں نا، عورتیں اوپر سے نیچے تک اجنبیوں کے لیے، دوسروں کے لیے، گھر کے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کر سکتی، باپ ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، شوہر ہیں، بیٹے، ہاں گھر کے لوگوں کو جو کہ محرم کہلاتے نا، ان کے سامنے تقریر کر سکتی، دوسرے کے سامنے بیان سب نہیں، ہاں عورتوں میں بیان کرے گی۔ یہ مسئلہ ایسے یاد رکھنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالعناق، رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے نا، تو نماز شروع کرنے سے پہلے فرماتے رصوا صفوفکم، جم کر کھڑو، مل کر کھڑو۔ رس یسو یرسو، اینٹ کے اوپر اینٹ جوڑنا، ویسا جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں خالی نہیں رہنا۔ یہ ایک۔ دوسری کیا آپ نے فرمایا وحاذوا بالاعناق، گردنیں برابر رہنا، اس کا بھی خیال کرنا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا نزدیک نزدیک کھڑے ہو۔ اب یہ بیچ میں بچوں کو لائے تو اس میں یہ بات جو ہے نا کہ گردن سب کے برابر ہو، وہ نہیں، گردن برابر ہونے کا مطلب ہے سب سیدھی ہونا چاہیے، وہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ سب اپنی اپنی گردن جوڑ کے کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں گردن برابر ہونے کا مطلب یہ کہ سب ایک دم سائز کے لحاظ سے کہ سب نزدیک نزدیک کھڑے ہوں، ایسا مطلب ہے اس کا۔ بچوں کو کنارے کریں، پیچھے کریں تو اچھا ہے۔ یہی شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ بیچ میں بچوں کے آ جانے کی وجہ سے حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے، ایسا انہوں نے لکھا ہے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها شرها اولها رواہ مسلم۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی صف، امام کے بعد کی پہلی صف، مردوں کی خراب صف آخری صف، عورتوں کی اچھی صف آخری صف عورتوں کے لحاظ سے، عورتوں کی بری صف پہلی صف۔ یہ اس مسجد میں جہاں کی عورتیں اور مرد نماز پڑھتے ہیں مل کر اور آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا آخری میں جو ہوگا آخری صف مردوں کی، اس کے بعد عورتوں کی پہلی صف۔ اس میں شیطان وسوسے ڈالے گا مرد کو کہ سب پیچھے کون نماز پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، ذرا جھانک لیں، ذرا دیکھ لیں۔ اسی طرح عورت بھی جو پہلی صف میں کھڑی ہے اس سے سامنے مرد ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، موٹے ہیں، گورے ہیں، لمبے ہیں، اونچے ہیں، اس کے دل میں بھی شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں پہلی صف ایسے آخری صف ایسے، ان کی پہلی صف ایسے ان کی آخری صف ایسے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں پیچھے سے صف بنائیں گی، ایسا نہیں مطلب اس کا، وہ بھی پہلی صف وہاں سے شروع کریں گے جو ان کی پہلی صف ہے۔ یہ حساب سمجھ لینا، اندر کا حساب سمجھ لو مردوں کا ہے، اس کے بعد کا عورتوں کا۔ اب وہاں بھی کتنے صف ہیں، 6-7 صف ہیں، تو اب وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ دروازے کے پاس کے، پہلی صف ہی ان کی ہوگی، یہ نہیں کہ آخری سے شروع کریں گے۔ یہ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس معنی میں کہ شیطان وسوسہ بہت ڈالتا ہے نماز میں، اور اس کی وجہ سے مختلف خیالات آئیں گے دل میں۔ الحمدللہ بہت ساری جگہوں میں اس کا خیال کرتے ہیں کہ صاحب عورتوں کا بالکل الگ اوپر کر دیے، نیچے کر دیے، مردوں کا اوپر عورتوں کا نیچے، ایسا کچھ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بات ہی نہیں رکھتی۔ پریشانی ہوتی ہے مکے کی مسجد میں، مدینے میں نہیں، مکے کی مسجد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ عورتیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، سامنے پیچھے سب مرد، پولیس والے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بھگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور لکھا بھی ہے کہ یہ عورتوں کی جگہ ہے۔ پھر بھی طواف کر کے نماز کا وقت شروع ہوا، کہیں بھی کھڑے ہو گئے۔ اب کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی۔ اب عورتیں نہیں گئی تو کیا کریں؟ ہم وہاں سے نکل کر چلے جائیں، دوسری جگہ جا کر مردوں کے پیچھے کھڑے ہوں، جماعت نہیں ملے گی، نہ پرواہ نہیں، بعد میں پڑھ لو۔ اس لیے کہ عورتوں کے پیچھے کھڑے ہونے سے فتنہ ہے۔ یہ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ویسا نہیں، بالکل ایک عورت نہیں آ سکتی بھول کر بھی مردوں کی جگہ، اور عورتوں کی جگہ ایک مرد بھی بھول کر نہیں جا سکتا، اتنا کنٹرول ہے۔ مکے میں نہیں ہوتا کنٹرول، اتنے دروازے، 60 دروازے رکھے تو کہاں سے ہوتا بھائی، ہر طرف سے گھستے ہیں، بہت مشکل مکے میں، مدینے میں اسی لیے۔ تو بہرحال عورتوں کی صف کا یہ مسئلہ ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں اتنی بری ہیں، کیا بری کی بات نہیں ہے، یہاں شیطان کے وسوسے کی بات ہے نا۔ اسی لیے پیارے نبی کیا فرماتے، گھر میں نماز پڑھو جی، گھر میں نماز پڑھو نا، عورتوں کی فرمائے تمہاری بہترین نماز کہاں ہے؟ گھر میں۔ مسجد میں آ کر پڑھتے کیا کم ثواب، وہاں گھر میں نماز پڑھے، اور گھر میں بھی کوٹھری کے اندر نماز پڑھے تو 100 ثواب۔ مثال کو بولتا ہوں، حدیث میں آئے نہیں 100 ثواب، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھی تو عورتیں 80 ثواب 70 ثواب، مردوں کا خلاف۔ مرد گھر میں پڑھیں تو ہو سکتا 40 ثواب ملے، مسجد میں آئیں گے تو 100 ثواب۔ جماعت کا حکم میں بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس جماعت ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہو جاتی ہے گھر میں بھی، ان کے متعلق تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ سب جمعے کے علاوہ باقی نمازیں گھروں میں پڑھیں۔ خواہش آئیں گی پڑھیں گی، منع نہیں کیا اللہ طرف سے، آؤ پڑھو، لیکن ثواب زیادہ کا ہے گھر میں پڑھنے میں ہے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے عورتوں کو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت عن یسارہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ متفق علیہ۔ دو آدمی نماز پڑھتے جماعت سے،
ان کی صف کیسے؟ آگے پیچھے نہیں، بائیں بازو بازو، 3 آدمی نماز پڑھتے، ان کی صف کیسا؟ یہ سب مسئلے ہیں۔ کئی آدمی ہیں تو اس کا مسئلہ نہیں، 2 آدمی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اٹھے، میں بھی تہجد کو اٹھا، وضو کیا، میں بھی وضو کیا۔ اس کے بعد آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑ گیا، لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے بچے نا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر پکڑ کے پیچھے سے ایسے سیدھے طرف کھڑا کیا، سیدھے طرف کھڑا کیا۔ تو معلوم ہے کہ 2 آدمی ہیں تو امام کے سیدھی طرف کھڑے ہونا مقتدی کو، امام کے سیدھی طرف کھڑے ہونے، ذرا آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہونا۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ، یہ ختم پیچھے کرتے، نہیں جی ویسا نہیں ہے مسئلہ، برابر کھڑے ہونا، جیسے سب میں کھڑے ہوتے ویسی نماز میں بھی کھڑے ہونا، 2 آدمی رہے، یہی ٹھیک طریقہ ہے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے آسان تھا، سامنے سے کھینچ کر رکھ کر دیتے، لیکن سامنے سے نہیں گزرنا نا، اس لیے پیچھے سے پکڑ کر رکھ لیں۔ اسے ایک بات معلوم ہوئی کہ نماز کی حالت میں بھی اگر کوئی آدمی غلط کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس کو ٹھیک کر سکتے۔ ایک مثال تو یہی ہے، نماز کی حالت میں خود 2 رکعت پڑھ کر بولی نہیں اللہ کا ادھر نہیں جی ادھر کھڑو، نہیں، نماز کی حالت میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب میں کھڑے ہیں، ایک آدمی ذرا پیچھے نکل جاتے ہیں، سب وہاں ذرا ٹیڑھی، ان کو پکڑ کے کھینچ کر سامنے برابر کر لے سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح نماز میں خود بھی کچھ کام کر سکتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے ایک دوست سمجھیے مولوی شوکت، میں پتہ نہیں سنایا نہیں سنایا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے، شوکت رام پوری، پہلے وہ قبر پرست بریلوی تھے، اللہ نے ہدایت دی، سب چھوڑ چھاڑ کے اہل حدیث بن گئے۔ میں دلی میں جمعیت میں جنرل سیکریٹری تھا، میں دلی میں رہتا تھا، میں نماز پڑھاتا تھا، عصر کی نماز پڑھایا، پیچھے سے آواز سمجھ میں نہیں آئی، سلام پھیر کے کیا ہوا، 2 نوجوان بچے تھے، تم جیسے ہوئی کی وجہ سے مسجد ویران ہو گئی، گرم دونوں، کیا بھائی کیا ہوئی بات بتاؤ۔ مول صاحب ہم لوگ جماعت اسلامی کے مکتبے میں کتاب بیچنے کی دکان میں کام کرتے ہیں، یہاں پہلے ہوتی عصر بول کر ہم لوگ یہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں لیکن یہاں پہلے وقت میں آ کر پڑھتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا صاحب، آج پہلی مرتبہ آئے یہاں، ہم لوگ نیچے ہاتھ باندھے تو ہمارا ہاتھ اوپر باندھتے، اٹھا کے رکوع کو گئے تو ہمارا ہاتھ اٹھا کر پھینکتے، ٹکل یدن کرو، پوری نماز میں اسی میں چھوڑے ہی نہیں آخر تک۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، مولا شوکت کچھ کام ایسے ہیں کہ نماز میں خود ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، جیسے ابن عباس کی حدیث ہے، باقی سب ایسے مت کرو جی، نہیں جی میرے بھائی کی نماز خراب ہو رہی ہے، کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، میں کیسے برداشت کروں جی، ارے اللہ کے بندے نہیں مانتے، کتنا بولا تھا، نہیں جی میرے بھائی کی نماز خراب ہو رہی ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے۔ بہرحال بہت سمجھانے کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے بعد اچھا جی آئندہ سے ویسے ہی کرتا ہوں بول کر مان لی۔ تو کچھ کام ٹھیک ہے نماز میں خود ٹھیک کر دینا چاہیے، جیسے سب سے نیچے اتر گئے پکڑ کے کھینچ کے برابر کے، اور اسی طرح کوئی غلط کھڑے گا اکیلے نماز پڑھنے ایک آدمی آ کر ہمارے سیدھے طرف کھڑے ہو، بائیں طرف کھڑے ہو گئے، ان کو سیدھی طرف کر دینا چاہیے، امام کے سیدھی طرف کھڑے کر دینا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ سامنے سے کرتے تو کھینچتے تو نماز خراب ہو جاتی، اس لیے پیچھے سے کھینچ کر دیں۔ اب ایسا ہے کہ 2 آدمی نماز پڑھ رہے، پیچھے جگہ نہیں، اب کیا کریں گے؟ تیسرے آدمی امام کو بیچ میں رکھیں گے، ادھر ایک ادھر ایک، جگہ رہی تو آگے پیچھے ہو جائیں گے، جگہ سامنے ہے تو امام بڑھ جانا، سامنے جگہ نہیں تو مقتدی پیچھے آ جانا، بس پیٹھ میں ہاتھ رکھ کر سمجھ جانا، پیچھے آگے ہو گئے۔ جگہ نہیں ہے، نہ سامنے ہے نہ پیچھے ہے،
تو ایسی صورت ہے تینوں مل کے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسا. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ صاحب آئے مسجد کو، نماز ہو رہی، پوری سب فل ہے، یہاں سمجھنے کا اندر کا پورا حصہ فل ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. اب کیا کرنا؟ کہا کہ صاحب کسی طرح گھس کے آ کے امام کے بائیں طرف کھڑے ہو جائیں، امام کے سیدھی طرف کھڑے ہو جائیں، سیدھی طرف کھڑے ہو جائیں. جیسے دو آدمی رہے تو کرتے نہیں، آ کے کھڑے ہو جائیں امام کے ساتھ بولتے. شیخ بن باز ایسے ہی بولتے. اب کون وہاں سے آ کے گھس کے آ کے امام کے پاس کھڑے ہو جائیں. اور جب میں IRGC میں تھا تو اکثر ایسا تھا، جمعے کے دن کتنے لوگ آتے، سب کو لے کر میں ایک سب بنا لیتا، اور سب ادھر 4 آدمی ادھر 4 آدمی، میں بیچ میں عورتوں کی طرح، باقی پیچھے لوگ نماز پڑھتے. سب کہاں سب پیچھے کھینچنے کا کوئی نہیں. جو حدیث آئی ایک آدمی کو کھینچ لو وہ ضعیف حدیث ہے. کسی طرح اسی میں جگہ بنائے، جگہ نہیں تو آگے بڑھ کر امام کے ساتھ کھڑے ہو جائے. ایسا مسئلہ ہے. بہرحال یہ سب مسئلے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا ویتیم خلفہ وام سلیم خلفنا متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اللہ کے رسول جاتے تھے. ام سلیم آپ کے رشتے کی وہ ہوتی تھی، پردہ بھی نہیں تھا نا، ان کے گھر جاتے تھے اللہ کے رسول. نفل نماز کبھی کبھی پڑھاتے ان کے گھر میں. اب ایک مرتبہ سے نفل نماز پڑھانے کے لیے یہ لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ کے پیارے رسول حضرت انس، ایک بچہ، انس کی والدہ امی جان، اللہ کے پیارے رسول آگے، پہلی صف میں حضرت انس بھی بچہ، اس کے بعد کے صف میں ام سلیم. امی نا بیٹے کے بازو کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے. جیسے امامت کا بولانا ہے ویسے ہی مسئلہ نماز کا بھی، بازو نہیں کھڑے ہونا، بیوی نہیں کھڑے ہونا بازو. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو حدیث آئی نا کہ صاحب اللہ تعالیٰ اس جوڑے سے بہت خوش ہوتا ہے جو رات میں اٹھے، ایک دوسرے کو بیدار کے جگائے، دونوں مل کر نماز پڑھے. دونوں مل کر نماز پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں بھی نماز پڑھے، انہوں بھی. یہ نہیں کہ عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ عورت کھڑے ہو کر پڑھے، میں اس کو نہیں مانتا. تو اب اس میں دیکھو ماں ان کی، اس کے باوجود پیچھے کھڑی ہوئی، حضرت انس بھی اور وہ چھوٹے بچے بھی اللہ کے پیارے رسول کے اثر. تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اکیلی عورت پیچھے کھڑ سکتی، مرد اکیلے نہیں کھڑے ہونا. بولا نا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، سب کے پیچھے اگر کوئی آدمی اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے اکیلے نہیں کھڑے ہونا. اب اس میں علماء کے اختلاف ہے، کھڑے ہوئے کوئی دوسرا آ کر مل گئے تو پرواہ نہیں ہو جاتی، آخر تک کوئی نہیں ملے تو ان کو چاہیے کہ پھر سے نماز پڑھیں. ایسا لوگوں نے مسئلہ نکالا، اسی لیے کہتے امام ابن باز، شیخ ابن باز کہ جا کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جی، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. کھینچنا بھی نہیں، اکیلے کھڑے بھی نہیں ہونا، انتظار کرو کوئی آئے گا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایسا تو بہرحال 3 آدمی میں امام ملا کر 4 کو 3 صف، اللہ کے رسول کی ایک صف، حضرت انس اور چھوٹے بچے کی ایک صف، ان کی امی کی ایک صف. ایسی مسئلہ ہے. تو میاں بیوی بھی بازو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، باپ بیٹی بھی بازو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بھائی بہن بھی بازو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، عورتیں کھڑی ہوں گی بازو. وعن ام ورقۃ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر قوم اہل دارها. ام ورقہ ایک صحابیہ ہیں، ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تم عورتوں کو گھر میں نماز پڑھو. تو عورتیں بھی گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، اجازت دی اللہ کے رسول نے. گھر میں کئی لڑکیاں ہیں، کئی ماں ہے، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، سب ہاں عورت نماز پڑھا سکتی، لیکن ان کا امام آگے نہیں کھڑنا، بیچ میں کھڑے گی، وہ بھی دائیں بائیں سب کھڑے گی ویسا، اور پڑھے گی تو گلی میں آواز نہیں آنا ان کی، وہیں جو لوگ ہیں ان کی حد تک آواز آنا بس جو پڑھیں گے. ام ورقہ کو اللہ کے رسول نے اجازت دی، لہٰذا عورتیں پڑھ سکتی ہیں گھر میں نماز جماعت کے ساتھ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا من قال لا الہ الا اللہ وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو، جو بھی مسلمان ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ ہاں، جنازے کی نماز مسلمان پڑھنا چاہیے، بدکار ہوگا، گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، پڑھو۔ اور جو برا آدمی ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو۔ یہ جو جملہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو، اگر کسی نے ان کو زبردستی امام بنا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس سے پہلے آپ پڑھیں نا کہ صاحب امام کسے بنانا چاہیے، وہ خیال کرنا ہے وہ۔ اس لیے اس حدیث کو محدثین ضعیف، کمزور کرتے ہیں۔ البتہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جنازے کی نماز بڑے لوگ نہیں پڑھنا، مولوی صاحب ہیں، محلے کے بڑے آدمی ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، نہیں ہے نا بھائی، وہ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا اس کو شراب پیتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، فلاں کرتے، نہیں پڑھیں گے، جاؤ تم لوگ پڑھو۔ جنازہ پڑھنا ہے، پڑھے بغیر نہیں دفن کر سکتے، پڑھنا ہے، لیکن نیک لوگوں کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، نہیں پڑھو، عبرت اس سے آئندہ بھائی دیکھو ایسا کریں گے تو ہماری نماز جنازہ بھی مولانا لوگ نہیں پڑھیں گے، وہ لوگ دعا نہیں کرے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے پیارے نبی ویسی خرض ہے کیا جی؟ ہاں تم لوگ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ اس حدیث کو لے کر لوگوں نے کہا کہ دوسرے اس طرح کے جو غلط لوگ ہوتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے، جماعت کا ساتھ نہیں دیتے، برے کام کرتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کو چاہیے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تاکہ عبرت حاصل ہو، لوگ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ حدیث میں نے کہا ضعیف کہا لوگوں نے، تو ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھو، پڑھنا ہے وہ تو بالکل ہے، لیکن ہر برے کے پیچھے بھی نماز جنازہ پڑھو، اس میں ہی ذرا کلام، یہ حدیث اس میں اچھے آدمی کو امام بنانا چاہیے نا۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام، رواہ ترمذی باسناد ضعیف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد کو آئے تو امام جس حالت میں اس حالت میں شامل ہو جانا۔ اس حدیث کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے لیکن صحیح حدیث۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے امام صاحب اگر سجدے میں ہیں تو آستین پہنچتے ہوئے، چہرہ پہنچتے ہوئے، دستی اٹھا کے ادھر پہنچتے امام صاحب کھڑے ہو گئے بعد جب وہ شامل ہوتے کس حالت میں؟ اس حالت میں اللہ اکبر، رکوع میں پھر اللہ اکبر بول کے چلے جانا، سجدے میں پھر اللہ اکبر بول کے چلے جانا، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے بتا دیا میں، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، رکوع میں ہے پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، مگر وہ رکعت نہیں ہوتی ہمارے مطابق، کچھ علماء نے اجازت دی۔ سجدے میں ہے اللہ، تحیات میں اللہ اکبر بولے بغیر تحیات میں شامل ہو جانا، پہلا اللہ اکبر بولنا ضروری ہے، نماز شروع کرنے کا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بولتے ہیں نا، وہ تو بولنا ہی ہے، البتہ تحیات میں شامل ہونے کی صورت میں اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں، رفع الیدین کی بھی ضرورت ہے، رکوع میں ہے تو رفع الیدین کی ضرورت ہے، سجدے میں ہے تو بھی رفع الیدین کی ضرورت ہے، سیدھا سجدے میں چلے جانا چاہیے، اتنا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صاحب کیا کرتے، امام صاحب سجدے میں ابھی نو آئے، جلدی سے اللہ اکبر بول کے رکوع بھی کر لیتے، سجدے میں جا کر وہ رکعت ہو گئی سمجھتے۔ یہ سب کیا ہے؟ مسئلے معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ایسی غلطی کری ہے نا۔ اب میرے ساتھ ایسا ہوا کہ صاحب میں ایک رکعت پیچھے تھا، وہ امام صاحب سجدے میں تھے، میں بھی اللہ اکبر بول کے پھر اللہ بول سجدے میں چلا گیا، دوسرا آدمی آیا نا وہ بھی جلدی رکوع کر کے جلدی سجدے میں چلا گیا میرے پیچھے بازو، اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھر کے بھاگ گیا۔ اب میں اس کو پکڑنا چاہتا تھا مگر وہ بھاگ گیا، سمجھانے کے لیے یہ ہوتی نہیں تھی تمہاری نماز، پڑھو ایک رکعت، کیا کریں چلا گیا۔ بہت سے لوگوں کو ویسے ہی دیکھتا ہوں، سب پہنچتے ایک 8 دن کا میل نکالتے، امام صاحب رکوع کرتے سجدہ کرتے اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر یہ شامل نہیں جی، جس حالت میں بھی امام صاحب ہوں بس الحمدللہ،
سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو گئے انشاءاللہ جماعت کا ثواب مل جائے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سب امامت کے مسائل تھے جو بیان کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک آدمی کو امام بنانا چاہیے، اچھے آدمی کو امام بنانا چاہیے، قرآن جس کو یاد زیادہ اس کو امام بنانا چاہیے، مسئلے مسائل جس کو زیادہ یاد ہو اس کو امام بنانا چاہیے، اور اسی طرح مرد ہی کو بنانا چاہیے، عورت کو نہیں بنانا چاہیے امام۔ ہاں، عورتوں کی امامت عورت کر سکتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہم نے دیکھے۔ دوسری حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث یہاں نہیں آئی اس لیے کہا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وشرار ائمتکم الذین تلعنونہم ویلعنونکم۔ بہترین امام وہ ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو اور وہ بھی تم کو چاہتا ہے۔ برے امام وہ ہیں کہ جس کو تم لعنت کرتے ہو اور وہ بھی تم کو لعنت کرتے ہیں۔ سب معلوم ہوا کہ جو لوگ اچھی نماز پڑھاتے ہیں، بہتر نماز پڑھاتے ہیں، ان سے ہم کو عقیدت رہنا، محبت رہنا، ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، کبھی ان کو تحفہ بھی دیے، کبھی ان کے ساتھ کوئی چائے وائے بھی پلا دیے، یہ سب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ امام نا، ان کے پیچھے ہماری نمازیں ہیں نا، اگر وہ ٹھیک نماز پڑھائے تو ہماری نماز قبول ہوتی ہے، نہیں پڑھائے تو ہماری نماز کا گناہ ان کو ہوتا ہے۔ الامام ضامن، جتنے لوگ پیچھے نماز پڑھتے نا ان کے سب ذمہ داری امام کے اوپر ہے۔ بغیر وضو کے امام صاحب نماز پڑھا دیے تو کیا ہوگا جی؟ ان کی نماز بھی نہیں ہوئی، 200 آدمی کی نماز بھی نہیں ہوئی، تو 201 آدمی کا گناہ نماز چھوڑنے کا امام سے، ہماری نماز ہو جاتی۔ ہم کو کیا معلوم ہے ہم سب وضو کیے نہیں کیے۔ بہترین امام وہ ہیں کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اور وہ ہم کو چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہماری مسجد کے مصلیوں کو اللہ تو آباد رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور کر، کبھی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ جھگڑا لو امام اور اسے لڑنا بھڑنا کرنا وہ کرنا، اور سب یہ بھی ہے جا رہے تو وہ کون رہے کیا کر۔ اب یہ سوچنے کی بات کیا ہے، یہ کیوں پسند کرتے؟ سنت کے مطابق نماز پڑھاتے، سنت کے مطابق سورتیں، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اس لیے محبت۔ دوسرا آدمی ہے کہ بدعتی آدمی ہے، خراب آدمی ہے، جھگڑالو آدمی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ کیوں امام کو پسند نہیں کرتے؟ امام خطیب بھی ہوتا نا، کیا بھی ہماری مسجد کو آتے تھے اچانک مسجد، کیا جی ہمیشہ انہوں سود کے متعلق بولتے جی میرا کاروبار سے ختم ہو گیا، کیا برا آدمی ہے جی، کب گئے تو بھی وہ بولتے نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان نہیں، کیا جی ہمیں مسلمان نہیں تھے، کونوں مسلمان کیا؟ ایسے بہت سے لڑنے جھگڑنے والے ہوتے، کیا بھی بول دیے نا فوراً ان کو ایک بدعت کے خلاف کچھ بھی بول دیے فوراً بولیں گے۔ یہ کیا 90 مولوی صاحبوں کو مدینہ سے کو 90 فتنے سب اٹھا لے یہاں، ہاں فلاں نہیں کرنا کرتے، یہ نہیں کرنا کرتے، یہ کیا یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی بارش ہو رہی کیا؟ اچھا، اس طرح لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیا بھی عالم نہیں رہیں گے، پیٹ چریں گے تو عالم بھی نہیں، بے بھی نہیں چل رہتا، لیکن اعتراض کرنے کے لیے، اس لیے امام و سب اعتراض نہیں کرتے۔ نئی بات سمجھ میں آتی کیا پوچھنا، آپ ایسے کیے، ہمیشہ ہمارے یہاں ایسے ہوتے رہا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ ہاں صاحب ایسے دلیل ہے،